ضمنی انتخابات کے حوالے سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. جو ایک تنقید پاکستان تحریک انصاف پر ہو رہی ہے وہ یہ کہ پک اینڈ چوز کیوں کیا گیا, سبھی سیٹوں کا پھر بائیک آؤٹ کرتے. اس الیکشن کا جو نتیجہ آیا ہے میری توقع کے عین مطابق ہے. یہ خیبر پختونخوا سے جو توقع لگائی ہوئی تھی جو لوگوں نے, پی ٹی آئی کے اندر بعض لوگوں کی بے وقوفی تھی نا, مقابلہ کرنا ہے 8 فروری 2024 کو کیا صورتحال تھی اور پھر 23 نومبر 2025 کو کیا صورتحال. جب ساری صورت ایک ہی ہے, جب سارے انگریڈینٹس ایک ہی ہیں, تو اب آپ کہیں کہ اس سے نتیجہ مختلف نکل آئے گا تو پھر بے وقوفی کس کی ہے؟ امین الدین صاحب کو لگ رہا ہو کہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 20 تک بھی حذف ہو چکے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, وگرنہ تو سپریم کورٹ ہی تو گارڈین ہوتی ہے فنڈامنٹل رائٹس. ورنہ اس کا ایک سطری فیصلہ تھا کہ ملاقات کروائی جائے, کیونکہ انسانی حقوق کا مسئلہ سمپل سی بات. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. آج ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو مین سٹریم میڈیا پر ہیڈ لائنز چلتی رہیں وہ تھی کہ پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا, مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا, ایک سیٹ پیپلز پارٹی لے اڑی. سب کو معلوم تھا کہ کیسا یہ الیکشن ہونا ہے اور ویسا ہی ہوا, ویسے ہی نتائج آئے جس طرح کی سب کو معلوم تھا کہ جو الیکشن کا ایک طریقہ کار اب پاکستان میں بن چکا ہے 8 فروری کے بعد سے, تو اسی طرح کا الیکشن یہ بھی تھا. بہرحال ایک تنقید جو پاکستان تحریک انصاف پر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں انتخاب لڑنے کا کیوں کر سوچا گیا, کیوں خیبر پختونخوا والی سیٹ پر بھی بائیکاٹ نہیں کیا گیا. اس میں لاہور بھی ایڈ رکھے نا پھر ساتھ, اس کی بھی بات. لیکن وہ میاں اظہر والی سیٹ پر تو تھوڑا ایک میٹر اور تھا, لیکن بہرحال اس حوالے سے زیادہ تنقید جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سیٹ پر ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں جو ججز ٹرانسفر کیس کے حوالے سے اپیل تھی کہ سپریم کورٹ میں اسے بھیجا جائے, وہ مسترد کر دی گئی ہے. 5 ججز کی اپیل تھی, اس پر بھی ہم ذرا ڈیٹیل سے گفتگو کر لیں گے. دوسری طرف پشاور میں جو آج حملہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا اور اس میں 3 جوان شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. لیکن ہم یہ بات کریں گے کہ آگے اس کے بعد پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا. جو اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ افغانستان سے یہ ایمنیٹ ہوتے ہیں حملے, اس حملے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں پر افغانی تھے, وہ تینوں جو خارجی یا دہشت گرد جو تھے وہ جو مارے گئے. سو وہ جو رسپانس ہوگا, اس کے رسپانس میں کیا رسپانس ہوگا, خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا بنے گی, ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کمپلیکس میٹر. اس پہ ڈیٹیل سے حبیب صاحب ضمنی انتخابات کے حوالے سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. ایک تو جو ایک تنقید پاکستان تحریک انصاف پر ہو رہی ہے وہ یہ کہ پک اینڈ چوز کیوں کیا گیا, سبھی سیٹوں کا پھر بائیک آؤٹ کرتے. سب سے پہلے تو میں ایک اپنی صفائی دے دوں اس پورے معاملے میں. مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا, کئیوں نے ڈی ایم کر کے کہا, میسیجز کیے ٹویٹر پہ, بہت سارے لوگ جن کے پاس میرا نمبر ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ اس الیکشن میں کیوں میدان میں نہیں اترے اور آپ جا کے حلقہ بحلقہ کیوں اس کو کور نہیں کر رہے, آپ نے اسے ہلکا کیوں لیا. جی, تو میں نے ان سب کو کہا اور بڑے سینئر لوگوں نے مجھے پھر کہا کہ تم نہیں حبیب اکرم گئے. میں نے کہا جناب کیا یہ الیکشن ہے؟ تو اس پر سب نے جواب دیا نہیں وہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے, اس لیے تم گھر میں ہی بیٹھے رہو. تو میں نے بھی گھر میں بیٹھے رہنا ہی مناسب سمجھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کا جو نتیجہ آیا ہے میری توقع کے عین مطابق آیا ہے, سبھی کی توقع. اچھا, اس کی وجہ یہ خیبر پختونخوا سے جو توقع لگائی ہوئی تھی جو لوگوں نے, یہ تو پی ٹی آئی کے اندر بعض لوگوں کی بے وقوفی تھی نا. اچھا, کم از کم مجھے میرا مشاہدہ یہ تھا اور میرا تجربہ یہ تھا کہ اس کا نتیجہ ایگزیکٹلی یہی ہونا ہے. اچھا, اس کی دیکھیے وجوہات ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس کو مقابلہ کیسے کرنا ہے. مقابلہ کرنا ہے 8 فروری 2024 کو کیا صورتحال تھی اور پھر 23 نومبر 2025 کو کیا صورتحال ہے. یہ بتائیں مجھے کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن کمیشن تھا کیا وہی الیکشن کمیشن ہے؟ ایگزیکٹلی وہی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بتائیں جو آسمان تھا وہی آسمان ہے؟ وہی ہے. اچھا, بلکہ طاقتور ہے. یہ بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کی سیٹنگ آسمانوں کے ساتھ خراب ہوئی ہے؟ زیادہ اچھی ہو گئی ہے. کیا محسن نقوی صاحب کا کردار اس پورے سسٹم سے ختم ہوا ہے؟ نہیں. کیا اس وقت بھی محسن نقوی صاحب کی صورت میں بھی کیا یہاں پر حکومت مسلم لیگ نون کی ہی نہیں تھی جو آج بھی ہے پنجاب میں؟ اچھا, بلکہ جس کی تھی اسی کی ہے, جن کی تھی انہی کی ہے. اچھا, اور پھر خیبر پختونخوا میں کیا خصوصی طور پر وہاں پر الیکشن کا عملہ نہیں بھیجا گیا اپنا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, جب ساری صورت ایک ہی ہے, جب سارے انگریڈینٹس ایک ہی ہیں, تو اب آپ کہیں کہ اس سے نتیجہ مختلف نکل آئے گا تو پھر بے وقوفی کس کی ہے؟ عمر ایوب صاحب کی, جس کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں کیا نام بندہ لے, تو پھر بے وقوفی کس کی ہے کہ آپ نے ایک کام
جو آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہی دہرایا جانا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. حماد اظہر صاحب کا حلقہ اس میں بھی یہی صورتحال تھی. اچھا خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال تھی. اب جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے بڑے بڑے جید لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کا جو بائیکاٹ کا فیصلہ یہ بڑا غلط ہے، بلکہ معاف کیجیے گا آپ کی بھی یہی رائے تھی. ٹھیک ہے. اور میری رائے یہ تھی حضور کہ یا پورا الیکشن لڑے یا پھر تمام. اچھا یہ دو آدھا تیتر آدھے پٹیل کی سمجھ نہیں. اوریجنل کیا ہوا تھا؟ اوریجنل اگر عمران خان صاحب کا میسج آپ دیکھیں تو وہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ تمام سیٹوں پر بائیکاٹ کیا جائے. لیکن بعد میں اصرار کرنے پہ جناب دیکھیں جی میاں اظہر صاحب تو وفات پا گئے ہیں اس وجہ سے، اور وہاں پہ یہ معاملہ ہے اس وجہ سے، یوں کر لیں. کیونکہ جتنے بھی لوگ الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں نا جو حلقے کی سیاست میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا الیکشن ہو رہا اور میں نہیں ہوں. اچھا انہیں یہ پتا نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا یہی تھا. اچھا اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور اس پہ جو پی ایم ایل این ہے وہ اگر خوشیاں منا رہی ہے تو چلے بنانے دیں اس کو. اچھا لیکن حبیب صاحب ایک چیز پنجاب کے بارے میں تو ہم سب کی رائے سب کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ تو سارا کچھ مینج ہوا ہے. کے پی میں میری تو بالکل یہی رائے تھی کہ یہی ہونا ہے. نہیں ہونا یہی تھا، لیکن کے پی میں کیا مینج ہوا ہے یا دیکھیے اب یہ سوال بے معنی ہے. اچھا یہ سوال بے معنی ہے کہ مینج ہوا یا نہیں ہوا. اچھا اصولی طور پر جب الیکشن آپ کا 2024 کا ریگڈ ہے، چوری شدہ ہے، دھاندلی زدہ ہے، تو اس کے تمام تر چیزیں اسی کی اسی طرح ہیں. بنیادی اب آپ کہیں کہ اس مشین میں میں دوسری چیز ڈالوں گا تو اب نتیجہ مختلف نکلے گا، تو پھر بیوقوفی کس کی؟ اسی الیکشن کمیشن کے نیچے کس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ڈفرنٹ ریزلٹس آ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ What I think Uzma is trying to say is حکومت ہے وہاں. آپ دیکھیے اس کو کتنے آرام سے، جب پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا بھائی، پچھلی دفعہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہر جگہ. تو آپ نے یہاں پھر کیا کیا؟ اب تو ایک حلقے کا الیکشن تھا کے پی میں، وہاں پہ اپنا عملہ بھیج دیا، کہانی ختم. پھر دوسرا سر آپ لاہور کا بھی دیکھیے نا معاملہ. وہ ارسلان صاحب ہیں جن کو کھڑا کیا، انہوں نے جناب ان کے والد صاحب کی تیمارداری کی تھی. نو ون نیو ہم ان پی ٹی آئی. اور یہ معاملہ چونکہ اسی الیکشن کمیشن کے انڈر ہو رہا تھا، حماد اظہر صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا کہ چونکہ جی میرے باقیوں کی کا خاندانی سیٹس نہیں تھی جی، تو پورے پاکستان میں جہاں بھی خالی ہوئی سیٹیں، تو لہٰذا یہ ایک تو منطق غلط تھی. تو عمران خان صاحب کا جو اصولی فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. خیر پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمیشہ جب عمران خان کا، یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب یہ بڑا غلط ہے. اچھا نیمے بروں ہوتے ہیں. جب ٹھوکر کھا کے اچھی طرح رگڑا کھا لیتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آتا ہے نہیں وہ عمران خان صاحب ٹھیک بات. سر وہ سارے بڑے مزے میں ہیں. خان صاحب جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، وہ پیچھے سے جس کا جو دل کر رہا ہے ڈیسیژن. اچھا اب ان کے مزے زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، یہ میں بھی آپ کو بتا دوں. جی یہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مزے لگے ہوئے ہیں، ان کے مزے ختم ہونے والے ہیں، وہ بھی تیار. اچھا لیکن حبیب صاحب ایک بڑی دلچسپ بات مریم نواز صاحبہ نے بڑی دلچسپ ایک بات کی. انہوں نے کہا یہ جو کل ہوا ہے نا یہ ضمنی الیکشن نہیں تھا، یہ جنرل الیکشن تھا، بلکہ یہ ایک ریفرینڈم تھا. آپ ایسا کریں مریم نواز صاحبہ کا نام نکال کے سوال کریں. اچھا ہاں خود کہہ دیں. آپ کہیں حبیب صاحب کیا یہ الیکشن اور ریفرینڈم اس کو گردانا جا سکتا ہے؟ حبیب صاحب یہ جو کل ہوا کیا یہ جنرل الیکشن تھا؟ کیا یہ ایک ریفرینڈم تھا جس میں پنجاب اور کے پی کے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا؟ اچھا اگر تو یہ ریفرینڈم تھا اور جنرل الیکشن تھا تو اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کو فوری طور پر اپنی اسمبلی توڑ کے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے. ہاں آئیڈیل صورتحال ہے. اگر یہ آئیڈیل صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو بسم اللہ کریں فوری طور پر الیکشن کروا لیں اور الیکشن کروا کے نتیجے دیکھ لیں. اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ریفرینڈم تھا، یہ جن تھا، یہ الیکشن تھا، یہ جنرل الیکشن تھا. پھر اس کے اوپر آپ اپنی جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ صادر کریں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کا میں نے ذکر کیوں کیا، آپ سے کیوں عرض کیا کہ آپ ان کا نام نہ لیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر براجمان ہیں، وہ جس اسمبلی سے تشریف لائی ہیں اس اسمبلی کے اوپر کوسچن مارک ہے. میں الیکشن کا ایک طالب علم ہوں
इस वजह से मैं बहुत सारी बातों पे मैं कहता हूँ कि मैं अपनी बात आगे ना बढ़ाऊं, और दूसरी बात यह है कि भाई पंजाब में एक कानून भी है जिसके जरिए मेरी गिच्ची पकड़ी जा सकती है। एक और बयान भी बड़ा उनका नहीं, दिलचस्प लेकिन है। मैं भी इस पे अपनी राय देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा से मैं एग्री करता हूँ, ये जनरल इलेक्शन था। कहाँ गई मकबूलियत? ना फैज हमीद हैं ना वो जजेस हैं जो पीटीआई को जितवाते थे, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। देखिए अब तो माशाल्लाह पूरे का पूरा 27वीं तरमीम के बाद जो निज़ाम तब्दील हुआ है, ये तो पूरा नया कानूनी दस्तूरी ढांचा बन गया ना। तो उसमें माशाल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट शरीफ, वफाकी आईनी अदालत शरीफ, जज साहिबान शरीफ, ठीक है, उसके बाद फैसले शरीफ, उसके बाद अडयाला का जेलर शरीफ, उसके बाद तो अब सारे का सारा राज ही उसको दिल चाहता है कि हम कहें कि राज शरीफ, अच्छा, निजाम शरीफ, मसला उसका असेंबली शरीफ, हम क्या क्या किस को क्या कहें। जिसका हबीब साहब ने जिक्र किया ना कि जो गिच्ची पकड़ सकता है और ना हक पकड़ सकता है ना, मसला तो ना हक पकड़ने का, मसला उस कानून का है। वरना मरियम नवाज साहिबा को ये जवाब दिया जा सकता है कि जनरल फैज का आप नाम ले रही हैं, आप बाकी भी कुछ है, हाँ करंट मामले में भी आए ना, कुछ और नाम भी हैं, कुछ और नाम भी हैं जो लिए जा सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं बताई जा सकती हैं, बल्कि करंट नहीं कुछ भी नहीं, नहीं अकबर ने कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन करंट, मैं तो ये पूछ रहा हूँ करंट पे क्यों? करंट से मुराद थी ये बिजली वाली करंट, अच्छा, जिससे वाकई करंट लग जाता है। अभी गैर संजीदा बातों में हम क्यों पड़ गए? अब आगे चलते हैं। चले, अच्छा, यानी हबीब साहब आप ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो जो रहनुमा उनको अब अकल आ जाएगी? वैसे मुझे लगता नहीं है। नहीं आ जाएगी। वो हमेशा ठोकर खाने के बाद समझते हैं। अच्छा। उसके बाद उन्हें समझ आने लग जाती है कि हाँ यार बात तो यही है। अच्छा, बात तो इमरान खान साहब ठीक कर रहे थे। अच्छा हबीब साहब, एक बात बड़ी दिलचस्प है, इसमें कुल 13 सीटें थी, 12 उसमें मुस्लिम लीग नून जीती, 6 कौमी असम्बली की और 6 सूबाई। पीपल्स पार्टी बेचारी को एक ही सीट मिली, वो भी सूबाई। अब ये जो 6 सीटें नून लीग जीती है, कुछ लोगों का कहना है इससे पार्लियामेंट में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी, और अगर आगे पीपल्स पार्टी नहीं भी साथ चलती तो फिर इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं रहेगी पीपल्स पार्टी। ये बड़ी सतही सी बात है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि 126 सीटें हैं नून लीग की, 126 में ये 6 और डाल लें, बल्कि एक वो वजीराबाद वाली बिला मुकाबला भी डाल लें, तो ये 7 सीटें बनती है, 133 हो गई। तो 133 सीटें जो रिजर्व सीट्स मिला के, उसके बाद आप कहें कि सादा अक्सरियत नून लीग को मिलेगी, तो वो तो नहीं मिल रही। वो तो आपको इस वक्त तकरीबन इत्तेहाद को सर, जी हाँ, जो इत्तेहाद है माइनस पीपल्स पार्टी निकल भी जाए तो। एक सेकंड, ये है आपका असल सवाल। पीपल्स पार्टी इस तरीके से, ये मुकम्मल जो निज़ाम है ना, इसमें इस जैसे ये ऐनक है ना, इसकी ये 2 टांगे हैं, 2 शीशे हैं, ये नाक पे रखने वाली जगह है, ठीक है ना, आप इसको जो भी कहें, कमानियां इसको कहें, हाथ कह लें, बाजू कह लें। अच्छा चलो जी, बाजू कह लें। अच्छा, अब ये मिल के एक इकाई है। अब इनमें से अगर चीजों को अलग अलग कर दिया जाए ना, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। अच्छा, इसी तरीके से इस निज़ाम में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निकाला जाना बिल्कुल इसी तरह मुश्किल है जिस तरह आप एक दफ़ा नमक पानी में घोल लें, चीनी में दूध में चीनी डाल लें, मिला लें, और फिर उसको अलग करने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसमें देखिए, चूंकि पाकिस्तान में साइंस ने पिछले 3-3.5 साल में बड़ी तरक्की की है, खास तौर पर पॉलिटिकल साइंस ने, तो उसमें जितने तजर्बात किए जा सकते हैं वो सारे तजर्बात हो चुके हैं। अच्छा, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून की हैसियत हुकूमत में इस वजह से किसके पास सीटें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत इस वजह से? सर जी, नहीं सर जी, बात वो कहीं और चलेगी बात। वो मामला ये है कि एक वो जो इधर हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आप ये बात खुद भी कर चुके हैं, वो एक फ्रॉड जो लोगों के सामने रखना है, वो जरा करीब जाके उस फ्रॉड की बात हो रही है। वो उस वक्त होगा, वो उस वक्त होना है, वो उस वक्त होना ही होना है। ओ कहें जनाब, हम इतने हुर्रियत पसंद थे कि हम निकल के आके वो अपोजिशन में अचानक बैठ गए, कहेंगे आके और अपोजिशन में बैठेंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी वो अपनी मर्जी से बनाएंगे, उसके बाद दीगर चीजें भी जहां जहां कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जिक्र है वहां पर अपनी मर्जी से बनाएंगे। ये ऐसा ही होगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है हबीब साहब, उसके लिए बयानियां बनाना शुरू कर दिया गया है। बयानियां बनाने की नहीं, आप देखें अगर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग यही बात करें जी, पीपल्स पार्टी के साथ आगे नहरों वाले मामले पे कुछ होने लगा 28वीं तरमीम में, फिर 18वीं तरमीम पे कुछ होने लगा है, फिर एनएफसी पे कुछ होने लगा, और पीपल्स पार्टी निकलेगी सिस्टम से, जब पीपल्स पार्टी निकलेगी ना, तो पूरी दुनिया देखेगी,
جب چاند چڑھے گا تو سارا زمانہ دیکھے گا. ابھی پیپلز پارٹی سسٹم کے اندر ہی نہیں, سسٹم کا ایک کل پرزہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کو آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی واپس جمپ کرے اور چلی جائے محترمہ بے نظیر کے دور میں, آپ یہ کہہ رہی ہیں. نہیں ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ابھی کہیں نہیں جا رہی. پیپلز پارٹی کا کردار اس طرف ہو یا اس طرف ہو, رہے گا ایک ہی. حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ڈوبا, وہ دن ڈوبا جب گھوڑی اردو میں بولے نا, وہ دن ڈوبا, بس اتنا ہی کافی ہے. اچھا چلیں, وفاقی آئینی عدالت میں حبیب صاحب ججز ٹرانسفر معاملے کی اپیل تھی کہ سپریم کورٹ میں واپس بھیجی جائے, انہوں نے مسترد کر دی. اچھا, کیونکہ ججز نے بائیکاٹ کیا. آپ کا خیال تھا کہ جج صاحبان یہ باقاعدہ سنتے, اس کے اوپر دلائل ہوتے, پھر وفاقی آئینی عدالت ایک باقاعدہ طور پر, اب وفاقی آئینی عدالت ذرا منہ پہ نہیں چڑھتا تو جسٹس امین الدین خان والی عدالت, تو جسٹس قاضی بھی کہہ سکتے ہیں نہیں, امین قاضی صاحب ایک اور تھے, وہ اور تھے. اچھا جسٹس امین جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں, ان کے والی عدالت باقاعدہ طور پر لوگوں کو بلائے گی, فیصلے سنے گی, اور پھر ججز کے بارے میں کہے گی کہ ہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو لہٰذا ہم یہ فیصلہ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا, آپ یہ توقع کر رہی تھی؟ نہیں, میں تو ایسی کوئی توقع, تو پھر آپ کو یہ خبر, یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دن بھی ڈوبا, یہ کوبا بھی نہیں چڑھنا. یہ تو پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی کوبا نہیں چڑھنا جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں. ایک بڑا دلچسپ حبیب صاحب آج فکرہ مکالمہ ہوا جسٹس امین الدین صاحب کا, جو عمران خان کے وکیل تھے, ان سے. انہوں نے کیونکہ باقی تو درخواستیں خارج کر دی, خان صاحب کی اس معاملے میں درخواست تھی, تو وہ جب سن رہے تھے تو وکیل نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں عمران خان صاحب سے ہدایات لینی ہے, تو آپ احکامات جاری کریں کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. تو امین الدین خان صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے ہدایت جاری کرنا اس عدالت کا کام نہیں ہے, آپ وہاں پر جائیں جس عدالت نے انہیں سزا دی تھی. اچھا, ایک لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ لکھا جائے تحریری طور پر, اس کی وجوہات بھی آ جائیں, تو یہ بڑا زبردست فیصلہ ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ کی جو باقی کورٹس ہیں ان میں تھوڑی سی اسٹرینتھ آ جائے گی, کیونکہ یہ کیس بنیادی طور پر انسانی حقوق کا ہے, اور انسانی حقوق کا کیس نئے دستور کے مطابق یہ جسٹس امین الدین خان والی عدالت کا ہے. تو جسٹس امین الدین خان والی عدالت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیس ہمارا نہیں ہے, آپ اس عدالت میں جائیں جہاں پہ یہ آپ کو سزا ہوئی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی عدالتیں خود کو تھوڑی سی امپاورڈ محسوس کریں گی, ایلیویٹڈ محسوس کریں گی. لیکن چونکہ میرا نہیں خیال کہ جسٹس امین الدین خان والی عدالت میں جو موجود لوگ ہیں ان کی جو دستوری تفہیم ہے وہ بہت گہری ہے, یہ میرا اندازہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے سر. اچھا, اس کی وجہ میں ان کی تعلیم یا تربیت کی بات نہیں کر رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کو سمجھنے کے لیے صرف جج ہونا کافی نہیں, اس کے لیے آپ کو ایک شہری کے طور پر بھی سوچنا ہے. 27ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ صریحاً وفاقی آئینی عدالت کا ہے 100%. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا حبیب صاحب کہ امین الدین صاحب کو لگ رہا ہو کہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 20 تک بھی حذف ہو چکے ہیں کانسٹیٹیوشن میں سے, مطلب وہی نا, فنڈامنٹل رائٹس نکل گئے ہیں, ممکن ہے انہیں یہ لگ رہا ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس عدالت کا کیس ہی نہیں ہے. وگرنہ تو سپریم کورٹ ہی تو گارڈین ہوتی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی, اور کانسٹیٹیوشن کو سیف بھائی یہ وکیل کا رائٹ ہے, اور یہ کوسچن آف رائٹ تھا. یہ تو آئینی عدالت ہے نا, یہ سپریم کورٹ تو نہیں ہے نا, آئین کے اندر ہی تو فنڈامنٹل رائٹس ہے, یہی تو بات ہے. وہ پھر ابھی تک یا تو پھر خود نہیں, وہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے, انہیں لگا کہ یہ بھی سارے حذف ہو چکے ہیں, انہیں لگا یہ بھی سارے ختم ہو گئے, ورنہ اس کا ایک سطری فیصلہ تھا کہ ملاقات کروائی جائے, کیونکہ انسانی حقوق کا مسئلہ, سمپل سی بات. لیکن حبیب صاحب اس میں اب ایک اور بھی تو مسئلہ ہو سکتا تھا نا کہ جسٹس امین الدین صاحب کہتے ہیں ملاقات کروائی جائے, اور ملاقات پھر بھی نہ ہوتی. ہاں, تو پھر کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے, تو پہلے بھی ہو چکا ہے, تو پھر کیا ایک دفعہ پھر ہو جاتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو, جو خاص طور پر جسٹس امین الدین خان والی عدالت ہے, اس کو ایک بات سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دستوری نظام یا دنیا کا دستوری نظام دراصل ہر ایک شخص کے حقوق کا تعین بھی کرتا ہے, اور جہاں ضرورت پڑے انہیں شناخت بھی کرتا ہے. قیدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. قانون کا ایک محاورہ ہے کہ جہاں پر خرابی ہوگی وہاں پر علاج بھی ہوگا.
یعنی جہاں پر کوئی حقوق، کوئی ایسا حق متاثر ہو جس کا ذکر دستور میں یا قانون میں نہ ہو، تو بھی اس کا علاج عدالت اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی اس حق کو، اور پھر اس حق کی انفرنجمنٹ کی صورت میں اس کے اوپر ایک فیصلہ بھی دے گی جو حقوق کو واپس دلائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر جب حقوق کا معاملہ ہی اس عدالت کو سپرد کیا گیا، اور وہ عدالت خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے ہمارا معاملہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک محل نظر ہے، یہ تو سوچنا پڑے گا۔ یہ تو ابھی آپ جو پیچھے تشریح کر رہے تھے نا حبیب صاحب، یہ تو ہے نارمل حالات میں، اس وقت تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حالات نارمل تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کام صحیح غلط تو چلے اس کا فیصلہ کیا ہم نے کرنا ہے یہاں بیٹھ کے، لیکن کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اگر آپ کے سامنے کتاب پڑھنے کا بہانہ ہی کرنا ہے تو میں کتاب تو سیدھی پکڑ لوں، میں نے اخبار پڑھنے کا بہانہ ہی کرنا ہے تو میں اخبار تو سیدھا پکڑ لوں۔ صحیح، سیدھا پکڑیں گے تو پھر اور مسائل ہو جائیں گے نا۔ نہیں، لیکن وہ حسن نثار صاحب کا کیا خوبصورت شعر ہے جس کا وہ الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا۔ یہ پاکستان کا معاملہ ہی، پاکستان کا الٹا لٹکے تو سیدھا نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو حبیب صاحب آج پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہوا ہے، میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ ایک جو سوچ پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم نے کابل پہ جو حملہ کیا تھا کچھ دن پہلے، اس کے بعد افغان طالبان میں تھوڑا ڈر پیدا ہوا ہے اور کارروائیوں میں کمی آئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پشاور ایک تو کیپٹل سٹی خیبر پختونخوا کا، اور پھر ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ حملے کی جرات کرنا، 3 حملہ آور پیدل آئے، خودکش انہوں نے حملہ کیا، اور وہ تینوں تو خیر واصل جہنم ہوئے، لیکن ہمارے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم سپیئر نہیں کریں گے کسی بھی اس طرح کی چیز کو۔ دیکھیے عثمہ، یہ معاملہ کمپلیکس ہے اور یہ ایک دن کا نہیں ہے۔ ہم اس کو آج سے شروع کر کے دیکھیں یا سال بھر پہلے سے یا 2 سال پہلے سے شروع کر کے دیکھیں تو یہ اس وقت کا نہیں ہے۔ یہ معاملہ افغانستان سے آج کا نہیں، پچھلے 50 سال سے عملاً جڑا ہوا ہے۔ افغانستان سے لوگ افغانستان کی اندرونی سیاست میں ہماری مداخلت کے نتائج بھی نکلتے رہے، جو بڑے تخریب کاری کی صورت میں تھے، دہشت گردی کی صورت میں تھے۔ افغانستان سے جب ہم تعلقات ختم کرتے ہیں تو اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جب تعلقات بحال کرتے ہیں تو اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں۔ یہ کمپلیکس ایشو ہے جسے ریاضی کی زبان میں آپ ایک سیٹ کہہ سکتے ہیں، ایک قالب کہہ سکتے ہیں، یعنی میٹرکس کہہ سکتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف پشتون آبادی ہے، دونوں طرف مسلمان آبادی ہے، ان دونوں کے آپس میں ایک، یعنی حتیٰ کہ وہ آپ اس کو ذرا ڈاؤن یعنی نیچے بھی کریں، گہرائی میں بھی دیکھیں، ڈیپ ڈاؤن بھی دیکھیں، تو وہاں پہ ایک طرف آفریدی ہیں، دوسری طرف آفریدی ہیں، ایک طرف شنواری ہیں، دوسری طرف شنواری ہیں، ایک طرف محسود ہیں، دوسری طرف محسود ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح، ایک طرف اچکزئی ہیں، دوسری طرف اچکزئی ہیں، ان دونوں کے درمیان رشتے بھی ہیں، تعلق بھی ہیں۔ تو لہٰذا افغانستان کے ساتھ جب بھی ہم نے کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو 3 افغان ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 افغان پاکستان میں، ہم ابھی تک ابتدائی رپورٹس کے مطابق جی اگر یہ 3 افغان ہیں تو اب ہمیں ان کا پہلے تعین کرنا ہے، آدھی بات نہیں کرنی کیونکہ معاملہ نازک ہے۔ کیا یہ 3 افغان الگ سے پاکستان میں آئے یا پہلے سے موجود پاکستان کے اندر لاکھوں افغان موجود ہیں نا، کہ ان کا کوئی حصہ ہے؟ ایک یہ بھی افغانستان سے آئے یا اندر سے تھے، یعنی پہلے سے یہاں موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ان کی شناختوں کا تعین ڈیفینیٹلی اگر پولیس نے ابتدائی رپورٹ کے مطابق کیا ہے تو ان کی شناختوں کو ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھنا چاہیے۔ I don't think پولیس نے کیا، جس نے بھی کیا، اچھا ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعی افغان تھے۔ اچھا، کیونکہ پاکستان میں اب شہریت کا جو معاملہ ہے افغانوں کا، اس کے اوپر بھی کئی قسم کے سوالات ہیں۔ جی اچھا، ان کو پہلے ڈیٹیل سے دیکھیں کیونکہ بے شمار افغان نوجوان تو پاکستان میں پلے بڑھے، تو کہیں یہ افغانستان کے وہ شہری جو پہلے سے ہی پاکستان میں تھے، پاکستان میں رہ رہے تھے، کیا یہ وہ ہیں یا ان کے پیچھے واقعی افغانستان کے اندر ایک ٹریل ہے؟ تو اگر تو افغانستان کے اندر ایک ٹریل ہے تو پھر اس کا علاج اس پہ 2 کام ہو سکتے ہیں۔
اس کا انیشل کام ہے کہ آپ افغان حکومت کو کہیں کہ جناب ان کو پکڑو، یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر افغان حکومت نہیں پکڑتی تو پھر آپ اپنی کارروائی جیسے کہ کابل میں بھی ہم نے کی. دیکھیے اس پہ ریسنٹلی ہم اکبر بھی تھے، ہم پشاور گئے جرکے میں، تو آفتاب خان شیرپاؤ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک بات کی اور وہ طالبان کی سوچ کے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے. ان کا نہ وہ مذہبی حوالے سے ان سے کوئی اپنی یعنی ان کی کوئی یکسانیت ہے، نہ کوئی اور یکجہتی ہے خیالات کے اعتبار سے. ظاہر ایک براڈ سینس میں مسلمان تو سارے ہیں. اچھا اب یہاں سے آ جائیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کیا کہا. انہوں نے اس جرگے میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات روک دیے جائیں. ایک مذاکرات ناکام ہوئے دوسرے شروع کریں، دوسرے خراب ہو گئے تیسرے شروع کریں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مذاکرات سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اچھا اب یہ جو ہم دو ملکوں کے درمیان جو روابط ہیں، جو صدیوں پر محیط روابط ہیں، وہ ایک باڑ سے یا ایک حکم سے ختم نہیں ہوتے. اس کے لیے نسلیں لگتی ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر لوگ اس پہ رائے عامہ تقسیم ہے. بالکل یہ کوئی چھوٹی بات نہیں میں عرض کر رہا. مطلب جو آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں رہنے والے پختونوں سے بات تو کر کے دیکھیں، کوئی جو مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سارے صاحبان کو کوئی یہ اس سے نہیں ہٹے ہوئے، یہ زمینی حقائق سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ معاملہ بہت ہینیس ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، دیکھیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو بندہ ریاست پاکستان کا کوئی نشان پہنے ہوئے ہے، یعنی وہ ریاست سے جڑا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی انگلی بھی لگائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. یہ ریاست کی سینکٹٹی کے لیے، ریاست کے تحکم کے لیے اور ریاست کے نظم کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو کسی جنگ کا پیش خانہ بنا لیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. اور پھر اب اس معاملے کو جب دیکھیں گے، یعنی اس کو ذرا تناظر اس کا بنائیں گے، تو دیکھیے اب افغانستان اور ہمارے درمیان جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس میں قطر بھی ہے ہمارا دوست، اس میں ترکی بھی ہے ہمارا دوست. تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں ان دونوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی تو ہاں یہ معاملہ پیچیدہ ہے، تو اس پہ احتیاط کا تقاضا. دیکھیے دہشت گرد کیا چاہتا ہے؟ دہشت گرد چاہتا ہے کہ آپ نی جرک ری ایکشن دیں، بھڑکیں اور بھڑک کے غلطی کریں، جیسے انڈیا نے کی. انڈیا کے اندر سے ہی دہشت گردی ہوئی، لیکن انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا اور بھڑک کے ہمارے اوپر حملہ کیا اور منہ کی کھائی. بالکل. تو ہمیں دہشت گردوں کے اس ٹریپ میں نہیں آنا کہ ہم کسی ایک معاملے کو جنگ تک لے جائیں. بہت احتیاط سے چلنا ہوگا. میں تھینکس فار واچنگ. کا سمے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.